حجر اسود کی دلچسپ تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی معبود برحق ہے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ خانہ کعبہ کے مشرقی گوشے کی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم مقدس آسمانی پتھر نصب ہے۔ وہ پتھر جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ یہی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود وہ پتھر ہے جو کعبے کی مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت مختلف شکل کے کئی چھوٹے بڑے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ پتھر اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں ان پر لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دے سکتے ہیں۔ کروڑوں فرزندان اسلام کے محور کعبے کا یہ پتھر صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مذہب کے پیروکاروں کے لیے مقدس ہے، اور وہ اس پتھر کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، حجر اسود کی اہمیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک دلچسپ تاریخ ہے جسے جاننا ضروری ہے۔ یہ اتنا نایاب پتھر ہے جسے آسمان سے اتارا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجر اسود کی مکمل تاریخ بتائیں گے کہ یہ آسمان سے کب اور کیسے اتارا گیا۔ یہ سفید رنگ کا پتھر اب مکمل طور پر سیاہ کیوں ہو چکا ہے؟ یہ 22 سال تک خانہ کعبہ سے جدا کیوں رہا؟ وہ کون بدبخت تھا جس نے حجر اسود کو چوری کیا؟ حجر اسود 8 حصوں میں کیسے تقسیم ہوا؟ حجر اسود کو واپس کون چھڑا کر لایا؟ اصل حجر اسود کی کیا پہچان ہے؟ حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ کس خوش نصیب نے انجام دیا؟ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں حجر اسود کی فضیلت بھی بتائیں گے۔ ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، خانہ کعبہ جو پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد الحرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد الحرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال قبل پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین بچھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا، جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسی طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز ادا کر جس طرح میرے عرش کے پاس کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ معظمہ کی جانب پیدل روانہ ہوئے تو بیت اللہ کی جانب رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک کے حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے 2000 سال قبل اس بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ حضرت آدم نے ارض ہند سے مکہ کی طرف پیدل چلتے ہوئے 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کو جبل کیف میں محفوظ کر دیا۔ چنانچہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھائی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس کا سایہ اس جگہ کو واضح کر رہا تھا جہاں بیت اللہ تعمیر کیا جانا تھا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے یہاں خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرے کا پہاڑ ہے، جبل ہرا جو مکہ میں واقع ہے جو پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئیں۔ جب حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر حجر اسود کی جگہ تک مکمل کر لی تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور مثالی پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اسماعیل تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین کرام، حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے جسے آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر کعبہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں حضرت آدم کے دور میں تعمیر کردہ بیت اللہ طوفان نوح کے وقت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس وقت حجر اسود کو شکم ابو قیس میں امانتاً رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر کعبہ کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے اوصاف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے احادیث، ارشادات تاریخی کتب کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی، عالی مرتبت، مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستمزانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فاسق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حوادث کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی بار ہی زخم آئے۔ طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس وقت اس متبرک پتھر کو شکم ابو قیس میں امانتاً رکھ دیا گیا۔ تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ایسے ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اسے توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کر رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ تاریخ میں جب قبیلہ بنو بکر بن عبد منان نے قبیلہ جرہم کو جب مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے ہوئے 2 سونے سے بنے ہرنوں کے ساتھ کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ یہ پتھر زیادہ عرصے تک زمزم کے کنویں میں دفن نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کر کے نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ الراضی باللہ کے عہد میں ایک سردار ابو طاہر حجر اسود کو اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ ابو طاہر شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا
اور زمزم کے کنویں اور مسجد حرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء اور کعبہ مشرفہ میں رکھے اور جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس ملعون انسان نے کعبے کے غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ شریف کے دروازے اور اس کے سنہرے پرنالے کو پھاڑ ڈالا۔ اور پھر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ 7 ذو الحجہ سن 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اسے موجودہ دور میں جس علاقے کو بحرین کہا جاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ کی دیوار سے الگ رہا۔ اس دور میں کعبہ شریف کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو ہی چوم لیتے تھے۔ اس واقعے کی تفصیلات سلطنت عثمانیہ کے ایک تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ کرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلامی دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگجو الطاہر بن الجنابی نے بحرین کے ایک شہر حجر میں موجود نام قطیف میں ایک عمارت بنوائی اور اس عمارت کا نام دار الحجرہ رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیں اور اس کے بجائے اس کے دار الحجرہ میں آیا کریں۔ اس مقصد کے لیے سن 930 میں اس نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑوں پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ اس کے فوجیوں نے ان حاجیوں کی لاشوں سے زمزم کے کنویں کو بھر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے میں 30,000 کے قریب حاجی مارے گئے۔ قطب الدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو طاہر نشے میں دھت تھا اور اس نے اسی حالت میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور چیخا، باخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال و اسباب لوٹ لیا اور انہیں اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبے کے متولیوں نے اسی افراتفری کے دوران اسے چھپا لیا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں ملا۔ مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کی کتاب کی جلد 11 میں اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ میں موجود بھاری چیز سے اسے ضرب لگائی اور کہا، کہاں ہے وہ تیرا ابابیل اور کہاں ہے تیرا وہ حجارہ بن سجیل؟ ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پر لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب کرامتی حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اسے سفارشی درخواستیں پہنچائیں کہ وہ حجر اسود واپس کر دے تاکہ اپنی جگہ پر اسے رکھ دیا جائے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیدادیں دینے کی پیشکش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کی تحویل میں رہا، تاہم ابو طاہر کی یہ امید کہ اب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہیں ہوئی۔ لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے، حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذو الحجہ سن 339 کو قرابتین قبیلے سے ہی ایک آدمی نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس اس کے اصل مقام پر پیوست کرا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو طاہر چیچک کا شکار ہو کر 38 برس کی عمر میں ہی مر گیا تو اس کا جانشین سنبل ابن الحسن کرامتی 20 مئی 951 کو حجر اسود کو لے کر مکہ مکرمہ آیا۔ اس موقع پر مکہ کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جس نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا گیا ہے کیونکہ اس دوران اس میں 5 دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ حسن ابن المرزوق نامی ایک معمار نے یہ پتھر اپنی جگہ پر نصب کیا۔ سنبل نے اس موقع پر کہا، ہم اسے خدا کی طاقت سے لے گئے تھے اور اسی کی مرضی سے واپس کر رہے ہیں۔ اسے اپنے حکم سے لے گیا تھا اور اپنے حکم سے ہی واپس کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے 21 برس کے دوران حج بڑی حد تک معطل رہا کیونکہ کرامتی حاجیوں کے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ مشہور و معروف مورخ ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔
وہ اپنی کتاب کی 4تھی جلد میں لکھتے ہیں کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا۔ ایک شخص میزاک اتارنے کے لیے کعبہ پر چڑھا، وہ گر کر مر گیا۔ مقتولین کچھ تو چاہے زمزم میں پھینک دیے گئے، باقی مانندگان کو مسجد حرام میں مارا گیا، اسی جگہ پر بنا غسل، نماز جنازہ اور کفن دفن کر دیا گیا۔ غلاف کعبہ کو اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا اور مکہ کے گھروں کو لوٹ لیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا کہ کیا یہ واقعی اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کا معائنہ کر کے بتا دے گا کہ واقعی یہ اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ وہ اس بارے میں کافی کچھ جانتا تھا۔ اس نے حجر اسود کو آگ لگائی، مگر آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اسے پانی میں ڈالا تو وہ اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں، بلکہ حجر اسود سطح آب پر تیرتا ہی رہا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کے پتھر کا بھلا آگ سے یا غرقیابی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، جب یہ فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود وصول کرنے کے لیے بحرین بھیجا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا اور اس پتھر کو ایک خوشبودار غلاف سے نکالا گیا۔ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ معزز عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر ان کے معیار پر پورا اترا تو ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، اور پھر جب آگ میں ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا رہا۔ پھر جب اسے پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہی حجر اسود ہے اور خانہ کعبہ کی زینت ہے، اور یہی جنت کا پتھر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلیمان کرامتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں، آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جب قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا جس نے تیز رفتاری سے اسے خانہ کعبہ تک پہنچا دیا۔ حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی، کیونکہ حجر اسود بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر بھی رکھا جاتا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ مر گئے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتاب البدایہ والنہایہ اور المنتظم میں موجود ہے۔ ناظرین، اسی طرح سن 363 میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اوپر اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ پہنچی، اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا، اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ اس کے بعد 413 ہجری میں فاطمین نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ مکرمہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا۔ یہ ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، سنہرے بالوں والا طویل قد و قامت والا ایک انسان تھا جو اپنے ساتھ ایک تلوار اور لوہے کی ایک سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگائیں۔ اس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا، معاذ اللہ، کہ جب تک اسے پورا اکھاڑ نہ پھینکے گا تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا۔ ناظرین، اسی طرح ایک واقعہ سن 990 میں بھی وقوع پذیر ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنی تلوار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ عین اس وقت کا شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر سن 1351 کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا
اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبے کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ شریف کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا جو اس فاتر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس مقدس پتھر کو، جسے بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق سن 606 عیسوی میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی دیوار کو کافی نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ پیش آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جھگڑا نمٹانے کے لیے یہ طریقہ طے کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران سے کہا کہ وہ کونوں کو پکڑ کر چادر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اسے نصب کیا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب فرمایا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی، سونے میں منڈوایا، اسے چاندی میں منڈوایا۔ ناظرین، مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر نہایت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ کی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنی شروع کی۔ روایت ہے کہ دیواریں اونچی ہونے کے ساتھ ساتھ پتھر بھی بلندی پر جانا شروع ہو گیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ابتدائی اسلام سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ اس پتھر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے دوران رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب 31 گز، شمال کی جانب سے 20 گز اور جنوب کی جانب 23 گز کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبے کے اوپر کی چھت نہیں بنائی، بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو زمین سے بالکل متصل تھے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب کی اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کو تشکیل دیا۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت عرصے کے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبہ کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا، تو پھر کعبہ کی دیوار میں خرابیاں اور کمزوریاں لاحق ہوئیں تو اسے قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کعبہ کے بعد جب عمارت خانہ کعبہ میں دوبارہ خرابیاں واقع ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور اسے تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کے تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش کی ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے کچھ چنگاریاں کعبے میں لے جاتی ہے کہ اچانک اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر قریش کے اندر ایک دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کعبہ کی تعمیر نہیں کی تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر تعمیر کعبہ پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنی وافر مقدار میں جمع نہیں ہوتا کہ پورے کعبے کو
बिना इब्राहिमी की शक्ल दे सकें। इसलिए उन्होंने हजर अस्वद की जानिब से 6 गज और 1 शब्र यानी 3.23 मीटर कम कर देते हैं और एक छोटी सी दीवार से घेर लेते हैं कि लोग तवाफ के वक्त उसके अंदर न आ सकें। अहले कुरैश ने तामीर काबा के वक्त कुछ तब्दीलियां भी की, जैसा कि उन्होंने काबा की ऊंचाई को 9 गज यानी 4.5 मीटर से 18 गज यानी कई मीटर बढ़ा दिया और साथ ही काबा पर एक छत भी डाल दी। बाब गरबी को बंद कर दिया गया, जबकि बाब शर्की की दीवारों को भी कुछ मजीद ऊंचा कर दिया गया। और सबसे अहम बात यह कि कुरैश के काबा की तामीर नौ में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो बेहद पसंद आई होगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, जिसमें हमने हजर अस्वद की तारीख को तफसील से बयान किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नई मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी लिख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम पर हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा ज़रूर करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैजान कभी रुकता नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और सबको तू ही पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तुमने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सबके गुनाह मुआफ कर दे, हम सबको आबिद और सहरखेज बना दे, हम पर राज़े शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज कर दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिरे पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं।
رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔
اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔